3. السلام علیکم، میرا نام خواجہ وقاص ہے۔ میں نے 5-7 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو میں آپ سب بھائیوں کو میسج دینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں آج میں تھوڑا سا خلاصہ اور کرنا چاہوں گا کہ کئی بھائیوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، بڑی اپریشیٹ کی ہے، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن کچھ اس سے معاملات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بڑا کچھ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو کہ کافی نیگیٹیوز جو ہے کہ وائبز وغیرہ آ رہی تھی۔ تو میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف آپ بھائیوں کو یہ پیغام دینے کا تھا کہ ان لوگوں سے آپ بچ کے رہیں، کیونکہ میری وائف تھی اس کے ساتھ جو بھی تھا، میرے گھر کا میٹر تھا، میری گھر کی پرابلمز تھی، میرے گھر کا سب کچھ تھا، اس میں کسی تیسرے بندے کا انٹرفیئر کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہم فیملی میں بھی جو ہے سالو کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے۔ نہ میں اس کے بارے میں کچھ بولوں گا، نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ بولا ہے۔ میرے دشمن یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا گھر برباد کیا ہے، اس کو غلط سپورٹ کیا، اس کو غلط گائیڈ کیا ہے، اس کو ایسے ایسے چیزیں بتائیے کہ جس سے ٹوٹل گھر برباد ہوتا ہے۔ اور یہ دو بندے ہیں، ملک حبیب اور یہ زلفی، یہ دونوں کس طریقے سے ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کا کیا بزنس ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ملک حبیب جو ہے وہ اتنی ان کی ایج ہے کہ وہ میرے دادا کی عمر کے ہیں۔ اب میں ان کی عزت اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ان کی ایج اتنی ہے، ان سے میری بات بھی کئی بار ہوئی ہے، سب کچھ کئی بار ہوا ہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی تھوڑی سی بھی جو ہے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی ہے۔ یک طرفہ بیان سن کے اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ ان لوگوں کو کس نے اتھارٹی دی ہے، کس نے ان لوگوں کو اتھارٹی دی ہے کہ بھائی آپ کسی کے گھر میں جا کے گھسو اور بنا خاوند کو پتہ ہوئے اس کی بیوی کو آپ گھر سے لے جاؤ۔ اگر آپ بہت ہی جو ہے کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہو یا کسی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ اگر میری وائف نے آپ کو اپروچ کیا تھا یا کچھ بھی کیا تھا تو آپ کا فرض تھا کہ آپ میرے پاس آتے مجھ سے بات کرتے کہ بھائی آپ کی وائف کی یہ پرابلمز ہیں۔ تو آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ سب کرتے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی میری وائف کو تو آپ گھر سے اٹھا کے لے کے گئے آپ دونوں، اور مجھے اطلاع تک بھی نہیں کی، بالکل بھی اطلاع تک نہیں کی۔ میں نے اپنے سورسز سے کسی طریقے سے کتوں کی طرح انسان ڈھونڈتا ہے کہ کیا پتہ مر گئی ہے، کیا پتہ کیا ہو گیا اس کو۔ مجھے تو ٹینشن تھی، میں تو ڈھونڈ رہا تھا، پتہ نہیں کس طرح جا کے پتہ چلا کہ ملک حبیب کا۔ تو ملک حبیب کو فون کیا، یہاں پہ میرے ایک اپنے ہی ہیں لالا، ان سے میں نے فون کروایا۔ تو ملک حبیب نے جب بات کی تو وہ ڈائریکٹ یہ نہیں بول رہے کہ بیٹا تم ٹینشن نہ لو، تمہاری وائف ہمارے پاس ہے، سیف ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے بجائے یہ سب بولنے کے مجھے ڈائریکٹ بول دیا کہ ہم آپ کو اندر کروا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ میں اس وقت تھا مجبور، مجھے لگا تھا شوق کہ یہ ہو کیا گیا۔ میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ ان کے گھر پہ گیا، میں نے میٹنگ بلائی، میں ان کے گھر پہ گیا، بات کی، لیکن ان لوگوں نے اس کا مائنڈ اتنا واش کر دیا تھا کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اور یہ لوگ بھائی آپ کو ویزا ہم دے دیں گے، آپ کو کام ہم لگوا کے دے دیں گے، یہ سب کر دیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ آپ لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ اور ملک حبیب کا تو بعد میں صرف نام ہی رہ گیا تھا۔ اور زلفی کے کہنے پہ یہ ملک حبیب جو ہے وہ لوگوں کا گھر برباد کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے بھائی؟ کہ آپ کی ایج اتنی ہے، آپ تو کسی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ پھر میں آپ کو کیا بولوں؟ آپ کو میں زلفی کا دلال بولوں کہ آپ اس کے دلال ہو، کہ آپ اس کے کہنے پہ جو ہے کہ کسی بھی عورت کو اپنے گھر میں پہلے تو پناہ دیتے ہو، پھر جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ زلفی کے حوالے کر دیتے ہو۔ آپ نے میرے ساتھ بھی یہی کچھ کیا ہے۔ کبھی بھی یک طرفہ بات سنی ہے آپ نے؟ کبھی بھی آپ نے میری تھوڑی سی بھی ہیلپ کی ہے؟ اگر میں آپ سے بولنے بھی گیا ہوں کہ میری ہیلپ کرو یا میرا گھر بسانے کی کوشش کرو تو آپ نے ڈائریکٹ پولیس بلائی ہے۔ اس کو بھی اتنا، میری وائف کو بھی اتنا انہوں نے مس گائیڈ کیا، اس کا مائنڈ اتنا واش کیا کہ اس سے بھی اگر میں شروعات میں بات بھی کرتا تھا تو وہ فون پولیس بلا لیتی تھی۔ 10 مہینے سے اب مجھے یہ بتایا کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو جب اس کو کام کر رہا ہے، چاہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے یا اپنی گھر کا کر رہا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہے، کمپنی میں کر رہا ہے، تو اس کو پیسے وہاں سے مل رہے ہیں۔
تو جس انسان کو ابھی مجھے گھر بیٹھے بٹھائے پیسے ملے، میں تھوڑی نہ جا کے کام کروں گا. کس کو پڑی ہے؟ انسان پیسے کے لیے کام کرتا ہے. اب وہ تھی عورت ذات. اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے، جاؤ پاکستان جاؤ، وہاں پہ آپ کے لاہور کے اندر جہاں کے آپ ہو، وہاں پہ کتنے زیادہ پروسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ پروسٹیٹیوٹس کے اڈے ہیں وہاں پہ، ادھر جا کے ان کو بند کرواؤ آپ. یہاں پہ کسی بھی مرد کی آپ نے ہیلپ کی ہے؟ کسی بھی مرد کو آپ نے گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ہو؟ نہیں گئے ہوگے. اب میرا یہ مقصد تھوڑی ہے، میں نے اس دن بھی ویڈیو بنائی ہے، میں آج بھی یہی بول رہا ہوں کہ میرا جو میری وائف کے ساتھ جو پرسنل تھنگ ہے وہ میری پرسنل ہے، لیکن میرے دشمن تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا گھر برباد کیا ہے. آج آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو آپ کو پروف کے ساتھ ساری چیز پیش کر سکتا ہوں. پھر یہ جو میرے بھائی ہیں یہاں پہ، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، امبیسی ہے، جو بھی ہے، آپ لوگ مطلب کہ کیوں اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آج میرے ساتھ تو گزر گئی ہے، میری تو ایج بھی چھوٹی ہے، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. پہلے جتنا مجھے شوق لگا ہے، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا، ابھی تو میں نے خود جا کے اوپن کر دیا. یہ نہیں کہ او جی میری وائف ایسی، اس کے بارے میں تو مجھے کچھ بات کرنی ہی نہیں ہے. میرے دشمن تو آپ لوگ ہو نا، کہ آپ لوگ غلط گائیڈ کرتے ہو آگے سے، اس کو غلط گائیڈ کرتے ہو. مطلب کہ آپ لوگوں نے تو ادھر بالکل بروکروں والا دھندا کھول کے رکھا ہوا ہے. یہ تو آپ پروسٹیٹیوشن کے کیس میں بھی آتے ہو کہ اپنی ماں بہنیں رکھتے ہو، بیٹیاں رکھتے ہو، اور آپ دوسروں کی عزت. میری بیوی میری عزت تھی یار، آپ لوگ اس کو گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ہو، اس کو مس گائیڈ کر دیا، اس کا ایڈوانٹیج اٹھا لیا، اس کی زندگی تو آپ نے برباد کر دی، ساتھ میں میری بھی کر دی. میرا گھر تو بھی برباد ہو گیا ہے نا. بات یہ نہیں ہے آج میرا ہوا ہے، کل مجھ سے پہلے کتنے لوگوں کا ہوا، اور انہی کی وجہ سے ہوا. کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یار عزت خراب ہو جائے گی. اب عزت خراب ہونے کا اتنا ہی ڈر ہے. ان لوگوں نے اگر قدم اٹھایا ہوتا تو آج میرا گھر نہ برباد ہوتا. آج میں قدم اس لیے اٹھا رہا ہوں، میں لوگوں کو ننگا اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی کل کو کوئی میرے جیسا ہی کل کوئی اور ہوگا، اس کا گھر نہ برباد. گھر میں 100 پرابلمز ہوتی ہیں. آپ لوگ کون ہوتے ہو کہ کسی کے گھر میں انٹرفیئر کرنے والے؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ Who had given you the fucking authority? کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے اس چیز کی؟ میرے پاس ٹوٹل پروف ہے. یہ ملک حبیب نے جو بھی کیا ہے، میری وائف کو پناہ دی ہے، جو بھی کیا آگے سے اس نے یہ جس بندے کے کہنے پہ کیا، زلفی کے کہنے پہ کیا. زلفی کیا کر رہا ہے؟ زلفی تو بولتا ہے میری تو بیٹی ہے، میری تو بیٹی ہے. اب جتنے بھی آپ بھائی یہ میرا بیان سن رہے ہو، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کی بیٹی ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی بول رہا ہے، یا ملک حبیب اپنا کوئی بھی رشتہ داریاں نکال رہے ہیں یہ اپنی، یار بیوی میری ہے، میری شریعت میں میرے حق نکاح میں، میرے گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر ہے میرا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر گھر ایک جیسا نہیں ہوتا. ابھی یہاں پہ کتنے لوگ گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ کمپنیوں میں کر رہے ہیں، کتنے لوگ بے روزگارے بیٹھے. اب سب بندے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا. میرے گھر کی پرابلم ہے، اگر میری وائف نے آپ کو اپروچ کیا ہے تو آپ لوگوں کا کام تھا بھائی بیوی تو اپنے گھر پہ بیٹھ، یا چل اگر اتنی تجھے کوئی مسئلہ تو ہم آتے ہیں، ہم تیرے شوہر سے بات کرتے ہیں، ہم تیرے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں، تجھ سے بھی بات کرتے ہیں، اپنے گھر میں خوش رہو. مجھے میری جگہ پہ بولتے بھائی تو غلط، اس کو اپنی جگہ پہ بولتے تو غلط. اگلے تم لوگ اتنے ہی انسان کے بچے تھے تو. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے اس لڑکی کی تو زندگی تباہ کر کے رکھ دی نا. ملک حبیب کی وجہ سے، ملک حبیب آپ بھی یہ بیان سنو، آپ کی وجہ سے اس عورت کی زندگی تباہ ہوگی. زلفی کون ہے؟ یہ زلفی، اس کی تو اپنی بیوی اس سے بھاگی ہوئی ہے، اس کی تو اپنی بیٹی، اس کا پتہ ہی نہیں اس کی اپنی بیٹی کا کہ اس کی بیٹی ہوتی کدھر ہے. کرنے سے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھابھی بھی یہاں پہ. ابھی اس کا بھائی عزت دار ہے تھوڑا سا، اب جانے سے تمہیں بھی جا کے اس کو آواز لگا سکتا ہوں. اب وہ تو اس کی عزت ہے نا، ہم اپنی عزت رکھتے ہیں، اس لیے اس طریقے کا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں ابھی تک. لیکن اگر آپ جتنے بھی بھائی سن رہے ہو، اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو لائٹلی لیا تو یہ آگے کتنے لوگوں تک جائے گی، یہ بات کتنے لوگوں تک جائے گی. میرے پاس تو پروفز ہیں، میرے پاس تو ایسا پروف ہے جس کی وجہ سے ملک حبیب اور یہ زلفی، یہ دونوں کو میں آپ کے سامنے ایسے ننگا کر سکتا ہوں کہ آپ سب دیکھ کے اس کو چوک پہ کھڑا کر کے ننگا کر کے ان کو مارو گے کہ یار تم لوگ کس طریقے کے یہ کام کر رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میرا گھر بساؤ یا میرا گھر بسنا چاہیے یا مجھے اپنی بیوی واپس چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کتنے بھائی آپ پاکستان
پاکستانی بھائی، انڈین بھائی، کتنے ادھر جاپان میں رہ رہے ہو آپ لوگ، سب کو جاپان کے قانون کا پتا ہے کہ کوئی کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتا. یہ کافروں کا ملک ہے اور ان کا قانون ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں ہوتی ہیں. چاہے فیملی کے، ہر فیملی کے اندر پرابلم ہے. کس کی فیملی کے اندر پرابلم نہیں ہے آپ یہ بتاؤ مجھے. لیکن اتنے میں سے یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کا گھر تباہ کرتے ہیں. وہ عورت ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی عورت اور کوئی مرد آپس میں بیٹھ کے رات کو تہجد نہیں پڑھیں گے. آج 10 مہینے ہو گئے، جتنا بھی ٹائم ہو گیا، میں ایک بڑے مشکل دور سے گزرا ہوں. میں نے ایک بہت ہی ہمت کر کے یہ میں قدم میں نے اٹھایا، اسی لیے کہ میرے کل کو کوئی اور وکاس نہ آ جائے یہاں پہ، کل کو کوئی اور وکٹم نہ بن جائے. اب یہ لوگ ایسا ہو گیا، ہم نے ایسوسیشن بنائی ہے، ہم نے یہ بنایا نیوز پیپر. یار تم لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ اپنے کام کرو. تم لوگ کسی کے گھر میں گھستے کیوں ہو؟ اتنے بندے ہیں، جتنے بھی آپ بھائی سن رہے ہیں، اتنے بندے ہیں میرے پاس، اتنے بندے ہیں میرے پاس، سب اس پہ جلے پٹے. کوئی کسی نے بھی کوئی سٹیپ نہیں لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان عزت کا سوچتا ہے کہ یار ہم بولیں گے تو بات پھیل جائے گی تو عزت خراب ہو جائے گی. اور اس بات کا فائدہ اس جیسے کمینے لوگ، ان جیسے گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں، اور روٹیشن میں اسی طریقے کے کام کرتے جاتے ہیں. اپنی بیٹیاں رکھ کے، اپنی مائیں رکھ کے، اپنی بہنیں رکھ کے. ان کو اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں. جب ان کو اپنی عزتوں کا ہی نہیں پتا ہے. اپنی بھابھیوں کو تم لوگ جو ہے اسکارف بنا کے ادھر بٹھاتے ہو ہوٹل پہ. اپنے ہوٹل پہ یہ جو ہے کہ لاہور کی گشتیاں لے کے آ کے نچواتا ہے یہ یہاں پہ. یہ زلفی ملک حبیب کی تو میں نے آپ کو ساری بات بتائی ہے کہ یہ کس طریقے کا بندہ ہے. بھئی میرے گھر سے میری بیوی کو اٹھا کے لے کے گیا، مجھے اطلاع تک نہیں کر رہا ہے بندہ یہ. اور جب میں نے فون کیا، جب مجھے پتا چلا تو مجھے بولتا میں تن اندر کرا دینا ہے. بولنے اس سے ہوتا نہیں ہے. میں کر رہا ہوں جی انکل جی انکل جی انکل جی انکل جی سر پہ چڑھے جا رہے ہیں. کتنے بندوں کو میں، ملک ریاض صاحب اس بات کے گواہ ہے، اور غواص بشیر، ان دونوں کو میں لے کے گیا تھا ایواتسکی میں. جب میٹنگ کروائی تھی پورا یاشو اکٹھا ہو گیا تھا، سب میرے ساتھ گئے تھے وہاں پہ کہ بھائی اس کو منا کے لاتے ہیں. اور ملک حبیب اور یہ زلفی فون پہ لگے ہوئے اس کو پڑھا رہے ہیں، تو نے نہیں جانا تیرا ویزا. یار کیا ابھی اس کو پولیٹیکل آپ نے لے کے دیا ہوا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل چیز کیا ہوتی ہے؟ اور اپنے مفاد کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں. یہ دونوں بروکر بنے ہوئے ہیں، دونوں بروکر بنے ہوئے ہیں. آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہو کہ کس چیز کے بروکر بنے ہوئے ہیں. آپ کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی کمیشن کھا رہے ہو، پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، یا اگر یہ میری اس ویڈیو کا کوئی سٹیپ اٹھاتے تو میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں اس چیز کا. ملک حبیب نے شروعات کی اس چیز کی. میں تو ملک حبیب کو زلفی کا دلال بولتا ہوں. اور زلفی جو ہے وہ، اس کے لیے گالیاں بھی کم ہے میری. اس کے لیے گالیاں بھی، اس کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے. بہرحال آپ سب سے میری یہی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ امبیسی ہے یا کوئی بھی یہاں پہ، آپ اس چیز کے بارے میں، میرے لیے نہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے لیے آپ ایکشن لو. آپ اس چیز کا کچھ اپنی کمیونٹی میں کچھ قانون بنا لو. کیونکہ آپ کی بھی مائیں بہنیں ہیں، ہماری بھی تھی، میرے ساتھ تو ہو گیا. لیکن آگے سے کسی کے ساتھ اس طریقے کا کوئی کام نہ ہو. اگر کسی عورت کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے، اور سپورٹ ملنا، اچھی سپورٹ ملنا بہت اچھی بات ہے. غلط سپورٹ ملتی ہے تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. چلو میں تو ینگ ہوں، میں نے تو خود کو سنبھال لیا، کچھ بھی کر کے سنبھال لیا. ان لوگوں کا سوچو میرے بھائی، جن کی جو ایجنٹ ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کا ایک ہستا بستا گھر ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو مر جائیں گے نا. اس لیے آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں اور ضرور ایکشن لیں. اور میں اس چیز کا جواب مانگتا ہوں پاکستان امبیسی سے. اور یہ ویڈیو میں موبائل اسٹوڈیو کے ذریعے اپلوڈ کروں گا. بہت بہت شکریہ سلیم شیرو کا، جنہوں نے میرے ایک کہنے پہ اتنا کچھ کیا ہے.
اللہ حافظ.